السلام علیکم ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے امرو عیار اور شالام جن۔ امرو عیار کئی دنوں سے اپنے گھر گیا ہوا تھا اور اب گھر سے واپس وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا بجلی سر پر دوڑا جا رہا تھا۔ گھوڑا ایک ویرانے سے گزر رہا تھا کہ ایک دم آہستہ ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے رک گیا۔ کیا بات ہے بجلی، کیوں رک گئے ہو؟ امرو عیار نے اپنے گھوڑے سے کہا تو گھوڑا ہنہنا کر خاموش ہو گیا۔ امرو عیار نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے گھوڑے کے رک جانے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چلو بجلی، دیر ہو رہی ہے، سردار امیر حمزہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، امرو نے گھوڑے سے کہا مگر گھوڑے نے قدم نہ بڑھائے۔ حالانکہ یہ گھوڑا امرو کی ہر بات سمجھتا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسے میں نے روکا ہے۔ امرو کو ایک آواز سنائی دی تو وہ اچھل پڑا۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا، حالانکہ آواز اس نے صاف سنی تھی۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ امرو عیار کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے۔ کون ہے یہاں؟ امرو عیار نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں شالام جن ہوں۔ امرو عیار کو وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جن بھائی، مجھے نظر بھی تو آؤ، امرو عیار نے کہا تو اس کے سامنے ایک جن ظاہر ہو گیا۔ جن بھائی، تم تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہو، تم مجھے نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ امرو عیار نے جن کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو شالام جن اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں بہت اچھا جن ہوں؟ شالام جن نے امرو عیار سے پوچھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے جنوں کو دیکھا ہے، ان کے چہرے کرخت اور خوفناک ہوتے ہیں، لیکن تمہارا چہرہ بہت ہی نرم اور خوبصورت ہے۔ ایسے خوبصورت چہرے والا جن برا جن نہیں ہو سکتا۔ امرو عیار نے شالام جن کی اور زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے برائی سے نفرت ہے، میں انسانوں کو تنگ بھی نہیں کرتا، شالام جن نے کہا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کسی کو تنگ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم نے مجھے کیوں روکا ہے؟ امرو عیار نے شالام جن سے پوچھا۔ تم امرو عیار ہو نا؟ شالام جن نے پوچھا تو امرو عیار حیران رہ گیا۔ یہ جن تو اس کا نام بھی جانتا تھا۔ ہاں، میرا نام امرو عیار ہے، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ امرو عیار نے شالام جن سے پوچھا۔ امرو بھائی، ہم جن ہیں، ہمیں بہت سی باتیں خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں، شالام جن نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اچھا تم مجھے بتانے لگے تھے کہ تم نے مجھے کیوں روکا ہے، امرو عیار نے کہا تو شالام جن اسے غور سے دیکھنے لگا جیسے اس کا جائزہ لے رہا ہو۔ بتاؤ نا جن بھائی، تم نے مجھے کیوں روکا ہے، امرو عیار نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ ملک باجان کا نام سنا ہے تم نے کبھی؟ شالام جن نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نام تو سنا ہے مگر اس ملک میں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، امرو عیار نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم وہی امرو عیار ہو نا جو ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا دوست ہے، شالام جن نے کہا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شالام جن کو یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی امرو عیار ہے۔ ہاں جن بھائی، میں وہی خواجہ امرو عیار ہوں، امرو نے شالام جن سے کہا۔ ہاں میرا علم بھی یہی بتاتا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم ہی وہ بہادر انسان ہو جس نے سینکڑوں جادوگروں کو ہلاک کیا ہے، تمہارا چہرہ تو بالکل احمقوں جیسا ہے۔ امرو عیار کی جسامت اور اس کا چہرہ دیکھ کر شالام جن کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی امرو عیار ہے۔ اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں ہی امرو عیار ہوں،
امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا علم بھی یہی کہتا ہے، اب میرا علم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ سلام جن نے کہا۔ تم مجھے کام بتانے لگے تھے جن بھائی؟ امرو یار نے ایک مرتبہ پھر اس سے کام کے بارے میں پوچھا۔ کام کے بارے میں بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک خزانے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سلام جن نے کہا۔ اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ خزانے کا سن کر امرو یار خوش نہیں ہوتا؟ ہاں ہاں بتاؤ، تم جیسے اچھے جن تو اللہ کرے مجھے روزانہ ملے، امرو یار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس خزانے کا پتہ میں تمہیں اس کام کے معاوضے کے طور پر بتا رہا ہوں جو کام میں نے تم سے لینا ہے، سلام جن نے کہا۔ ہاں میں تو کام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، بتاؤ کام کیا ہے، امرو یار نے کہا۔ خزانے کا سن کر امرو کو کچھ اور یاد ہی نہیں رہا تھا۔ امرو اب سلام جن کا کام کر کے وہ خزانہ فوری طور پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کام میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تم خزانہ حاصل کر لو گے، سلام جن نے کہا۔ پہلے کام بتاؤ، خزانے کے بعد اگر تم نے یہ کہا کہ کسی بے گناہ کو قتل کر دو تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں کوئی بھی ناجائز کام کسی بھی صورت میں نہیں کیا کرتا، امرو یار نے سلام جن سے کہا۔ میں تمہیں جو کام بتاؤں گا وہ نیکی کا کام ہے، جب تم کام کے بارے میں سنو گے تو تمہیں یقیناً خوشی ہوگی۔ تم کوئی بھی کام بغیر لالچ کے نہیں کرتے، سلام جن نے کہا تو امرو یار کا منہ بن گیا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں اتنا بھی لالچی نہیں ہوں، امرو یار نے کہا۔ خیر اب تم یہ بتاؤ کہ میں تمہیں خزانے کے بارے میں بتاؤں یا نہیں، سلام جن نے امرو سے پوچھا۔ ہاں ہاں بتاؤ، امرو یار نے ایک مرتبہ پھر خوش ہوتے ہوئے کہا، جبکہ سلام جن مسکرانے لگا تھا۔ یہاں سے ہزاروں کوس دور شکلاق کی پہاڑیاں ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور بہت بڑا جادوگر شکلاق ان پہاڑیوں پر رہتا تھا۔ ان پہاڑیوں میں کئی غار ہیں، ان میں سے ایک غار میں شکلاق جادوگر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ خزانہ 100 بادشاہوں کے خزانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس خزانے میں قیمتی لال، موتی، ہیرے اور سونے کے ڈھیر ہیں۔ اگر تم یہ خزانہ حاصل کر لو تو سمجھو کہ تم نے 100 بادشاہوں کے خزانے حاصل کر لیے ہیں، سلام جن نے امرو کو خزانے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں یہ خزانہ ضرور حاصل کروں گا، امرو یار نے کہا۔ خزانے کی تفصیل سن کر امرو کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ لیکن اس خزانے کو حاصل کرنا ناممکن ہے، سلام جن نے کہا۔ وہ کیسے؟ میرے لیے تو ایسا کام کبھی بھی ناممکن نہیں رہا، امرو یار نے کہا۔ وہ ایسے کہ شکلاق جادوگر خود تو مر گیا تھا، لیکن اس کی روح اس خزانے کی محافظ ہے، اور اس روح نے اور بہت سی روحوں کو غلام بنا کر اس علاقے میں پھیلایا ہوا ہے۔ جو بھی انسان اس علاقے میں داخل ہوتا ہے، یہ غلام روحیں اسے ہلاک کر دیتی ہیں، سلام جن نے کہا۔ اگر میں نے ایسی بھٹکی ہوئی روحوں، ظالم جادوگروں، دیووں اور شرارتی جنوں کے ہاتھوں مرنا ہوتا تو اب تک سینکڑوں بار مر چکا ہوتا۔ یہ بدی کی طاقتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ میں ان کے لیے موت ہوں، امرو یار نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے سلام جن سے کہا۔ اگر تم لالچی نہ ہوتے تو یقیناً عظیم انسان ہوتے، سلام جن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنے لالچی ہونے کا طعنہ سن کر امرو یار کا موڈ ایک بار پھر خراب ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس جن کا سر اڑا دے، لیکن وہ کسی بے گناہ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے وہ صرف منہ بنا کر ہی رہ گیا تھا۔ تم تو ناراض ہو گئی امرو یار، میں نے تو مذاق کر رہا تھا، تم تو بہت اچھے آدمی ہو، سلام جن نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بتاؤ کہ ہماری دوسری ملاقات کب اور کیسے ہوگی، امرو یار نے ناراض لہجے میں کہا۔ کب ملاقات ہوگی یہ تمہارے اختیار میں ہے،
جیسے ہی تم خزانہ حاصل کر لو گے میں خود تم سے ملوں گا اور پھر کام کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ ہاں اتنا بتا دوں کہ اس کام کے لیے تمہیں باجان جانا ہوگا، شلام جن نے کہا۔ اب تم چلو تاکہ میں شکلاق پہاڑیوں پر جانے کی تیاری کر سکوں۔ امرو یار نے شلام جن سے کہا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، پھر ملیں گے۔ شلام جن نے کہا اور پھر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد امرو یار نے زنبیل سے سنہری تختی نکالی اور اس سے پوچھنے لگا، سنہری تختی، شکلاق جادوگر کے خزانے کے بارے میں شلام جن نے جو کچھ بتایا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ امرو یار نے سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو یار کو بتلایا جاتا ہے کہ شکلاق پہاڑیوں میں بہت سے غار ہیں، ان میں سے ایک غار میں شکلاق جادوگر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ شکلاق جادوگر کی روح اور دیگر روحیں اس خزانے کی حفاظت کرتی ہیں۔ سنہری تختی پر عبارت ابھری، ان روحوں کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ امرو یار نے سنہری تختی سے سوال کیا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ وہ تلوار حیدری سے ان روحوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ روحوں کو موت نہیں آتی، مگر جیسے ہی تلوار حیدری ان کو چھوئے گی وہ اس دنیا سے اپنی روحوں کی دنیا میں چلی جائیں گی۔ سنہری تختی پر دوبارہ الفاظ ابھرے تو امرو یار نے یہ جواب پڑھ کر سنہری تختی زنبیل میں رکھی اور سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں۔ سنہری چپلوں، مجھے شکلاق پہاڑیوں پر پہنچا دو۔ امرو یار نے سنہری چپلوں سے کہا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ پھر امرو یار اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ اب پہاڑیوں بھرے علاقے میں آ گیا اور پھر اسے وہاں ایک بوڑھی عورت نظر آئی تو امرو یار حیران رہ گیا۔ اس بوڑھی عورت نے بھی امرو یار کو دیکھ لیا تھا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگی کہ تم کب تک میری طرح ان پہاڑیوں پر بھٹکتے رہو گے؟ بوڑھی عورت نے کہا، تمہاری طرح؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم بہت عرصے سے یہاں رہ رہی ہو؟ امرو یار نے پوچھا۔ ہاں نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، بس اتنا یاد ہے کہ ان دنوں میں جوان تھی، میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی تھی کہ ہم بھٹک کر ادھر آ گئے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ان پہاڑیوں سے باہر نکل سکیں، لیکن ہم گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آ جاتے تھے۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو ایک سانپ نے ڈس لیا جس سے وہ مر گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ اتنی مدت بعد میں نے کسی انسان کی شکل دیکھی ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا تو امرو کو اس بوڑھی عورت سے ہمدردی ہونے لگی۔ اماں جی تم زندہ کیسے ہو؟ کھاتی پیتی کیا ہو؟ امرو نے بوڑھی عورت سے پوچھا۔ بیٹا روزانہ ایک جانور نہ جانے سے کہاں سے آتا ہے، اس کے منہ میں پھل ہوتے ہیں، وہ پھل غار کے تہانے پر رکھ کر چلا جاتا ہے اور میں وہ پھل کھا لیتی ہوں۔ قریب ہی ایک پہاڑی سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے، وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا، اماں جی مجھے افسوس ہے کہ تمہاری زندگی اتنی اذیت میں گزری ہے، تمہاری گزری ہوئی زندگی تو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ میں تمہیں اس ویرانے سے نکال کر انسانوں کی دنیا میں لے جاؤں گا۔ امرو یار نے اس بوڑھی عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب کیا فائدہ بیٹا، میں تو نہ جانے کتنے عرصے سے موت کو ترس رہی ہوں، لیکن مجھے تو موت بھی نہیں آتی، نہ جانے میں کیسی بد نصیب ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا اور ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ صبر کرو اماں جی صبر کرو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ امرو نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ تاکہ میں پانی پینے جا سکوں، آج تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ بوڑھی عورت نے امرو یار سے کہا تو امرو نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر اچانک بوڑھی عورت نے امرو کو جھٹکا دیا تو امرو بوڑھی عورت پر گر گیا اور بوڑھی عورت کے 2 دانت ایک دم لمبے ہو گئے۔ اس نے وہ 2 دانت امرو کی گردن میں پیوست کرنے چاہے، لیکن امرو نے اپنی گردن کو دائیں طرف کیا
اور ساتھ ہی زوردار مکہ بوڑھی عورت کی گردن پر مارا، جو کہ اب چڑیل کا روپ دھار چکی تھی۔ امرو یار اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چڑیل اپنی گردن مسلنے لگی۔ امرو کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر چڑیل کی گردن پر ماری تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ بوڑھی عورت کے مرنے کے بعد امرو گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ آج تو وہ مات کھا ہی گیا تھا۔ وہ پوری دنیا کو بیوقوف بناتا تھا، لیکن آج ایک چڑیل نے اسے بیوقوف بنا دیا تھا۔ لیکن یہ چڑیل آئی کہاں سے تھی اور سنہری تختی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ مجھ سے پہلے اس چڑیل کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ ان پہاڑیوں پر یہ چڑیل ابھی چند لمحے پہلے ہی آئی ہے۔ روحوں کو تمہاری اور اس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا اور وہ تم دونوں کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ اب روحیں تم پر حملہ آور ہونے والی ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے تو امرو نے یہ عبارت پڑھ کر سنہری تختی زنبیل میں واپس رکھ دی۔ اسی لمحے امرو کو سرد ہوا کا احساس ہوا۔ امرو نے دیکھا کہ اس کے سامنے 4 روحیں کھڑی تھیں اور اسے غصے سے دیکھ رہی تھیں۔ تم میں سے شکلاق کی روح کون سی ہے؟ امرو یار نے ان روحوں سے پوچھا۔ تم ہمارے بارے میں جانتے ہو؟ ایک روح نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، امرو یار نے کہا۔ میں ہی شکلاق کی روح ہوں، لیکن تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پہلے والی روح نے پوچھا۔ میں تمہیں جہنم پہنچانے کے لیے آیا ہوں، امرو یار نے شکلاق کی روح سے کہا۔ ہا ہا ہا، تم شاید جانتے نہیں کہ ہمیں موت نہیں آ سکتی۔ موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں۔ امرو کی بات سن کر شکلاق کی روح نے زور زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں کہ اب تمہیں موت نہیں آ سکتی، لیکن تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ میں تمہیں وہاں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، امرو یار نے کہا اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ تلوار حیدری چلائی۔ وہ چاروں روحیں ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ انہوں نے بچنے اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تلوار حیدری سے بچنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ جیسے جیسے تلوار ان سے ٹکراتی گئی، وہ روحیں غائب ہوتی چلی گئیں۔ 1-2 لمحوں میں ہی وہ چاروں روحیں غائب ہو گئی تھیں۔ ان کے غائب ہونے کے بعد امرو نے تلوار حیدری زنبیل میں رکھ لی اور پھر زنبیل کے محافظ بونے کو آواز دی۔ زنبیل کے محافظ بونے، باہر آ جاؤ، امرو نے کہا تو زنبیل کا محافظ بونا فوراً ہی زنبیل سے باہر آ گیا۔ حکم میرے آقا، بونے نے سر کو جھکاتے ہوئے امرو یار سے پوچھا۔ مجھے شکلاق جادوگر کے خزانے تک لے چلو، امرو یار نے بونے کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ مجھے حکم دیں آقا، میں تمام خزانہ سمیٹ کر ابھی زنبیل میں پہنچا دیتا ہوں، بونے نے کہا۔ نہیں، میں وہ خزانہ خود بھی دیکھنا چاہتا ہوں، امرو یار نے اس کی بات سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ جو آپ کی مرضی میرے آقا، آئیں میرے ساتھ، بونے نے کہا اور پھر ایک طرف چلنے لگا۔ امرو بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کچھ دیر بعد بونا اسے لے کر ایک غار میں داخل ہو گیا۔ ہیرے جواہرات کے چمکنے کی وجہ سے غار میں بہت روشنی تھی۔ اتنے بڑے خزانے کا امرو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ پا کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوب ناچے۔ کافی دیر تک خزانے کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ چند سارے خزانے زنبیل میں، امرو یار نے خزانے سے مخاطب ہو کر کہا تو سارا خزانہ اڑ اڑ کر زنبیل میں پہنچنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں سارا خزانہ زنبیل میں پہنچ گیا۔ امرو نے بونے کو زنبیل میں جانے کا اشارہ کیا اور پھر زنبیل کا منہ بند کر کے غار سے باہر آ گیا۔ ابھی وہ سنہری چپلیں نکالنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے سامنے شالام جن ظاہر ہو گیا۔ امرو نے اسے دیکھا تو شالام جن خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ مبارک ہو امرو یار، تمہیں اتنا بڑا خزانہ مل گیا، شالام جن نے امرو یار کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔
خیر مبارک، یہ خزانہ تو تمہاری وجہ سے ملا ہے، تمہارا شکریہ۔ امرو نے سلام جن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اب تمہیں میرا کام کرنا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک کام کے معاوضے کے طور پر میں نے اس خزانے کا پتہ تمہیں بتایا تھا؟ سلام جن نے امرو یار سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تم جلدی سے اپنا کام بتا دو، امرو یار نے سلام جن سے کہا۔ آج سے 18 برس پہلے ملک باجان پر شہنشاہ زانگو حکومت کرتا تھا۔ اس وقت اس کی ایک بیٹی تھی شہزادی نیلم، جس کی عمر صرف 1 سال تھی۔ شہنشاہ زانگو کے بھائی نے ایک سازش کے تحت بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ شہنشاہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ بیمار ہو کر فوت ہوا ہے۔ ملک باجان کے قانون کے مطابق شہزادی جب 19 سال کی ہوگی تب تخت و تاج سنبھال سکتی ہے۔ وزیروں اور مشیروں نے شہنشاہ زانگو کے بھائی راغم کو اس وقت تک کا بادشاہ بنا دیا جب تک کہ شہزادی کی عمر 19 سال نہیں ہو جاتی۔ اب 1-2 دنوں میں شہزادی 19 سال کی ہونے والی ہے۔ راغم کو اپنا تخت و تاج خطرے میں محسوس ہو رہا ہے اور وہ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ شہزادی کے قتل کا منصوبہ بنا چکا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ملک باجان کا بادشاہ بنا رہے اور اس کے بعد اس کی اولاد اس ملک کی حکمران بنے۔ سلام جن نے امرو یار کو بتایا، یہ تو بہت عام سا مسئلہ ہے، تم بھی شہزادی نیلم کی مدد کر سکتے ہو۔ امرو یار نے کہا، میری کچھ مجبوریاں ہیں، اس لیے میں اس معاملے میں دخل نہیں دے سکتا۔ اگر وہ مجبوریاں نہ ہوتیں تو یہ نیک کام میں خود کر لیتا اور تم سے نہ کہتا۔ سلام جن نے کہا، مظلوموں کی مدد کرنا تو میرا کام ہے، میں شہزادی نیلم کی بھی مدد کروں گا۔ باتوں میں مزید وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اب تم ملک باجان روانہ ہو جاؤ، سلام جن نے کہا۔ جب تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ گے تو میں ملک باجان جانے کی تیاری کروں گا، امرو یار نے کہا تو سلام جن نے ایک دم غائب ہو گیا۔ امرو نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکالیں اور پہن لیں۔ سنہری چپلوں مجھے ملک باجان پہنچا دیا جائے، امرو یار نے سنہری چپلوں سے کہا تو وہ ایک دم ہوا میں اڑنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ویران جگہ پر اتر گیا۔ اس نے سنہری چپلیں اتار کر زمین میں رکھیں اور عام جوتے پہن کر آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آبادی میں پہنچ گیا۔ امرو نے ایک آدمی سے شاہی محل کا راستہ پوچھا اور پھر وہ شاہی محل پہنچ گیا۔ دربانوں کو اس نے بتایا کہ وہ سردار امیر حمزہ کا شاہی ایلچی ہے اور بادشاہ سلامت سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ایسا اس نے بادشاہ سلامت تک پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ اسے شاہی مہمان خانے تک پہنچا دیا گیا اور بتایا گیا کہ بادشاہ سلامت فارغ ہو کر اس سے ملاقات کریں گے، اتنی دیر تک وہ آرام کر لے۔ چنانچہ امرو آرام کرنے لگا۔ شام کے وقت امرو یار کو بادشاہ راغم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے شاہی آداب کے مطابق بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے سر پر ٹوپی نما تاج پہنا ہوا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور اس کی آنکھوں سے ہی مکاری نظر آ رہی تھی۔ امرو یار نے اسے سردار امیر حمزہ کی طرف سے چند تحائف پیش کیے اور دوستی کا پیغام دیا۔ تحائف اس نے اپنی زنبیل سے نکالے تھے۔ خواجہ امرو یار، آپ سردار امیر حمزہ کا پیغام لائے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہے، لیکن اب ہم چند دنوں کے شہنشاہ ہیں، پھر ہماری بھتیجی شہزادی نیلم اس ملک کی حاکم ہوگی اور ان کی مرضی ہوگی کہ وہ کس سے دوستی کریں اور کس سے نہ کریں۔ بہرحال ہمیں آپ کے آنے کی خوشی ہے، ہماری طرف سے سردار امیر حمزہ کی خدمت میں تحائف پیش کیجیے گا اور کچھ عرصہ بعد شہزادی صاحبہ کے لیے دوستی کا پیغام لائیے گا، اور ہاں، آج کی رات آپ شاہی مہمان خانے میں قیام فرمائیے، بادشاہ راغب نے امرو سے کہا۔ امرو یار اس کی مکاری سمجھ رہا تھا۔ بادشاہ یہ باتیں کر کے سب کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ شہزادی نیلم کو حکمران بنانے والا ہے۔ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ نے جیسا فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا۔
امرو یار نے کہا، اور پھر وزیر خزانہ نے امرو کو سردار میر حمزہ کے لیے چند تحائف دیے اور امرو یار کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ رات ہوئی تو امرو سو گیا۔ پھر ایک دم اس کی آنکھ کھلی تو اسے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ آقا، بادشاہ راغب شہزادی کو خود قتل کرنے کے لیے اس کی خوابگاہ کی طرف چل پڑا ہے۔ امرو کو سنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے کپڑے بدلے، نیلی قمیض اور سرخ پاجامہ پہن کر اس نے چادر سلیمانیں بھی اپنے کندھوں پر ڈال لی تاکہ راستے میں محافظ اسے دیکھ نہ سکیں۔ چل بونے، میری رہنمائی کر اور مجھے شہزادی کے کمرے میں پہنچا دے، امرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے کہا تو بونا زنبیل سے نکل کر ایک طرف بڑھنے لگا۔ امرو اس کے پیچھے پیچھے شہزادی نیلم کے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں اس نے چادر سلیمانی اتاری اور تلوار حیدری نکال لی۔ امرو نے دیکھا کہ بادشاہ نے گہرا نیلا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ خنجر پکڑے شہزادی نیلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی کے ماتھے پر تاج تھا جس پر موتی جڑے ہوئے تھے۔ شہزادی کے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں بھی تھیں اور اس کے گلے میں بڑے اور قیمتی موتیوں کا ہار تھا۔ شہزادی نے سبز اور پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کا رخ دوسری طرف تھا اور بادشاہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رک جاؤ! جیسے ہی بادشاہ شہزادی کے قریب پہنچا تو امرو نے چیخ کر کہا۔ شہزادی نے پلٹ کر دیکھا، بادشاہ کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ امرو کی آواز سن کر بادشاہ رک گیا اور خونی نظروں سے امرو کو دیکھنے لگا۔ شہزادی صاحبہ، اس نے آپ کے والد کو بھی سازش کے تحت قتل کیا تھا اور اب آپ کو قتل کرنے آیا ہے، امرو یار نے شہزادی نیلم سے کہا۔ ہاں، اس کے باپ کو بھی میں نے قتل کیا تھا اور اب اسے بھی قتل کروں گا اور ساتھ ہی تمہیں بھی، پھر میں ساری زندگی اس ملک پر حکمرانی کروں گا، بادشاہ نے کہا۔ میں قاتلوں اور ظالموں کا دشمن ہوں، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، امرو نے اس سے کہا اور آگے بڑھ کر اس پر تلوار حیدری سے حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے امرو یار کے وار سے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ نہ سکا۔ تلوار حیدری نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ امرو یار بہت خوش تھا کہ اس نے ایک مظلوم شہزادی کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا خزانہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ کہانی ختم۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔